اور اپنے بیٹے کو رومن امپائر کی تخت پر بٹھایا. لیکن یہ دیکھ کر رومن امپائر کے جنرلز اور عوام کو بہت سخت غصہ آیا، جس کے بعد یہاں پر رومن امپائر میں ایک بہت بڑی سول وار سٹارٹ ہوئی، جس کے بعد وہ فوج جسے ہیراکلیس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا اسے مجبوراً واپس جانا پڑا. یہ سول وار اتنی بڑی کہ بس سبھی ایک دوسرے کو مارنے لگے. لیکن جب حالات تھوڑے کنٹرول ہوئے تو رومن امپائر کے تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نئے بادشاہ کی ایج صرف اور صرف 11 سال تھی. اب آپ مجھے بتائیں، جب ایک 11 سال کا لڑکا خلیفہ عمر کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے رومن امپائر کی اس سول وار کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے اور انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ایجپٹ فتح کرنے کا یہی بیسٹ ٹائم ہے. تو انہوں نے فوراً مدینہ میں ایک لیٹر لکھا اور اپنے میسنجر کو آرڈر دیا کہ فل سپیڈ یہ لیٹر ایجپٹ میں آرمی چیف عمر بن عاص تک پہنچاؤ. یہ میسنجر دن رات ایک کر کے بہت تیزی سے ایجپٹ پہنچا. جیسے ہی عمر بن عاص نے یہ لیٹر کھولا، اس میں حضرت عمر نے کلیئر آرڈر دیا تھا کہ عمر فوراً مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے میرا یہ لیٹر ان سب کے سامنے پڑھ کر سناؤ. آرمی چیف عمر بن عاص نے بالکل ایسا ہی کیا اور مسلمانوں کی پوری فوج کو جمع کر کے ان کے سامنے حضرت عمر کا لیٹر کھولا اور کہا، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پچھلے 2 سال سے لڑ رہے ہو اور اب تک ایجپٹ فتح نہیں کر سکے. مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم رسول اللہ اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھول چکے ہو اور بالکل ہمارے دشمنوں کی طرح دنیا کی محبت میں کھو چکے ہو. یاد رکھنا، اللہ ایسی قوم کی مدد کبھی بھی نہیں کرتا. تو اب میں تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے تمہاری طرف ایک نئی فوج بھیج رہا ہوں. تو اب اپنی ان پرانی حرکتوں سے باز آؤ اور اٹھو، اپنے گھوڑوں کو ٹھیک کرو، اپنی تلواریں نکال لو اور رومن سے ایک آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ مسلمان ایجپٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے کنٹرول میں لا سکیں. حضرت عمر کے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا جذبہ اتنا بڑا کہ انہوں نے اپنی تلواریں اٹھائی اور الیگزینڈریا کی سٹی پر ایسا حملہ کیا کہ رومنز اس حملے کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور اپنی دیواروں، گیٹس، ٹاورز کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمان فائنلی اس سٹی میں داخل ہوئے. یہاں کے گورنر سائرس نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ ایک 11 سال کا بچہ خلیفہ عمر کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، تو اب اور لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی کے ساتھ اس نے اپنا قلم اٹھایا اور پورے ایجپٹ کو حضرت عمر کی خلافت کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس طرح ایجپٹ، فرعونوں کا ملک، مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا. عمر بن عاص نے ایجپٹ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک میسنجر جلدی حضرت عمر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ انہیں ایجپٹ کی فتح کی خبر دے سکے. یہ میسنجر فل سپیڈ مدینہ پہنچا اور حضرت عمر کے گھر کے بجائے مسجد نبوی کی طرف گیا. حضرت عمر کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ سیدھا مسجد نبوی کی طرف گئے اور وہاں پر اس میسنجر نے حضرت عمر کو ایجپٹ کے فتح کے بارے میں بتایا. یہ سنتے ہی حضرت عمر زمین پر گر گئے اور سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور پورے مدینہ کو جمع کر کے ان کے سامنے ایجپٹ کے فتح کی کہانی سنائی. ناؤ حضرت عمر نے اس کے بعد اس میسنجر کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے گھر کے بجائے مسجد نبوی کی طرف کیوں گئے؟ اس میسنجر نے کہا کہ مجھے لگا آپ سو رہے ہوں گے. تو حضرت عمر نے اسے جواب دیا کہ اگر خلیفہ دن کو سوئے گا تو یہ اتنی بڑی خلافت کون چلائے گا؟ ناؤ عمر بن عاص کے ہاتھوں میں ایجپٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت زبردست طاقت ہے، رومن نیوی. کیونکہ یہاں پر رومن امپائر کا سب سے بڑا پورٹ تھا تو آرمی چیف عمر بن عاص نے فوراً خلیفہ عمر سے ان کی اجازت مانگی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنی پہلی نیوی بنائے. لیکن حضرت عمر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اگر دیکھا جائے عرب ہمیشہ ڈیزرٹ میں ہی رہے تھے اور انہیں سمندروں اور کشتیوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اور ان کے مقابلے میں رومنز اس سب کے چیمپئنز تھے. تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے سمندروں میں ہم رومنز کا مقابلہ نہ کر پائیں اور ہماری ساری فوج ڈوب جائے. تو عمر بن عاص نیوی کا آئیڈیا چھوڑ کر افریقہ کی طرف بڑھے اور بہت تیزی سے لیبیا، ٹیونیزیا بلکہ الجیریا تک پہنچے. آخر حضرت عمر نے لیٹر بھیجا کہ اب اور بس کرو، ہماری خلافت بہت زیادہ پھیل چکی ہے تو اس سے زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. جس کے بعد عمر بن عاص مسلمانوں کی پوری فوج لے کر واپس ایجپٹ میں اپنے نئے کیپٹل فسطاط کی طرف آئے اور وہاں ان کی ملاقات کچھ بہت ہی عجیب لوگوں سے ہوئی جنہوں نے انہیں بتایا کہ زیادہ خوش ہونے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہر سال دریائے نیل کا پانی بالکل سوکھ جاتا ہے اور اسے دوبارہ بہانے کا راستہ صرف ہمیں پتا ہے. ہر سال جب بھی اس دریا کا پانی سوکھتا ہے ہم اس دریا میں ایک جوان کنواری لڑکی کو پھینک دیتے ہیں اور اس لڑکی کی قربانی کے بعد ہی دریا کا پانی دوبارہ بہنے لگتا ہے.
तो तुम मुसलमानों को भी ऐसा ही करना होगा। मुसलमान ये सुनकर हैरान रह गए कि ये क्या पागल लोग हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और दरियाए नील का पानी ऑलमोस्ट सूख गया, जिससे मुसलमान थोड़ा घबराने लगे कि ये तो वाकई दरिया बिल्कुल सूख रहा है। और आखिर दरिया का पानी इतना कम हुआ कि कुछ लोग ये तक सोचने लगे कि क्या हमें भी इस दरिया के पानी को बहाने के लिए ऐसी कुर्बानी देनी चाहिए। ये सब देखकर आखिर अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि अब आप ही फैसला करें हमें क्या करना चाहिए। हजरत उमर ने ये लेटर पढ़ते ही कहा कि ये क्या है, हम तो इस दुनिया में आए इसलिए हैं कि दुनिया के इन पुराने सारे रिवाजों को तोड़ दे। तो फौरन हजरत उमर ने एक चिट्ठी भेजी और कहा कि इस चिट्ठी को दरियाए नील में डाला जाए, जिसमें लिखा था, ऐ नील के पानी, अगर तू आज तक हजारों साल से अपनी मर्जी से बहता है तो रुक जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो हम उसी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तेरा पानी दोबारा जारी कर दे। जिसके कुछ ही अरसे बाद दरियाए नील का पानी पहले से भी ज्यादा बहने लगा। इस तरह हजरत उमर सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नया निजाम रख रहे थे। और उनके दौर में इंसाफ का एक ऐसा निजाम था कि एक दिन आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे ने इजिप्ट फतह होने के बाद एक आम इजिप्शियन को एक छोटी सी बात पर डंडों से मारा और ये दिखाने की कोशिश की कि अब हम तुम्हारे बादशाह हैं और तुम हमारे गुलाम। ये इजिप्शियन उसे वहाँ तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने हमेशा से हजरत उमर के इंसाफ के बारे में बहुत सुना था। तो वो सीधा इजिप्ट से मदीना की तरफ गया और जाकर हजरत उमर के सामने अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत की। ये सुनकर हजरत उमर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस इजिप्शियन को कहा कि तुम यही बैठो और फौरन एक लेटर गवर्नर अमर बिन आस की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि अपने बेटे मोहम्मद बिन अमर को लेकर मदीना की तरफ आओ। जैसे ये दोनों बाप और बेटा मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत उमर के साथ सब बैठे हुए और साथ ही वो इजिप्शियन भी। खलीफा उमर ने उन सब के सामने उस इजिप्शियन को अपना डंडा दिया और कहा कि आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे को बिल्कुल उसी तरह मारो। बेटे को मारने के बाद अब खलीफा उमर ने उस इजिप्शियन से कहा कि ये डंडा लेकर इसके बाप अमर बिन आस के सर पर भी मारो, क्योंकि इसी बाप के पोस्ट की वजह से इसके बेटे ने तुम्हें मारा था। उस इजिप्शियन ने अमर बिन आस को तो नहीं मारा, लेकिन हजरत उमर ने अमर से कहा कि तुम कब से लोगों को गुलाम बनाने लगे जब उनकी माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया है। इसी जबरदस्त जस्टिस की वजह से अब हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर बन चुके थे। लेकिन इजिप्ट फतह करने के फौरन बाद पर्शियन एम्पायर का बादशाह एक बड़ी फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी था। सब्सक्राइब।